تربیت جو ہے اس سے کیا مراد ہے اور دین اسلام اس بارے میں کیا تعلیمات جو ہے فراہم کرتا ہے؟ اس حوالے سے آیت کریمہ ملاحظہ فرماتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ تو یہ آیت کریمہ تربیت کے حوالے سے نہایت اہم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ملتا ہے ہمیں کہ آپ سے یہ قول منقول ہے، علمہم وادبوہم، کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے کی صورت آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ انہیں علم اور ادب سکھاؤ۔ یعنی تم اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے اس صورت میں بچا سکتے ہو کہ جب ان کی تربیت تم اس انداز سے کرو کہ انہیں علم بھی دو اور ادب بھی سکھاؤ۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ادب جو اولاد کو دیا جانے والا تحفہ ہوتا ہے والدین کی جانب سے، وہ ادب سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ادب ہی انسان کو مقبول بناتا ہے، اور یہی نجات کا ایک واحد ذریعہ بیان کیا گیا ہے کہ والدین اپنی اولاد کو یہاں جو علم سکھانے سے مراد ہے وہ ہے فرض علوم، یعنی دینی حوالے سے ان کو مکمل رہنمائی دلائیں۔ اگر خود دے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، ورنہ کم از کم ان کے لیے ایسے ذرائع، ایسے اسباب مہیا کریں کہ جس سے وہ ان فرض علوم کو سیکھ سکیں۔ فرض علوم کو سیکھیں جس کا دین ان سے تقاضا کرتا ہے۔ یہاں دنیاوی علوم مراد نہیں ہے۔ بعض لوگ اس علوم سے مراد سمجھتے ہیں کہ ان کو دنیاوی علم سکھا دیا جائے، دنیاوی ڈگریاں ان کے قدموں میں رکھ دی جائیں تو وہ ہماری اولاد بہت اچھی ان کی تربیت ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہاں جس علم سے مراد ہے وہ علم دینی علوم ہے، یعنی کہ فرض علوم۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ العلم فی صغرہ کالنقش علی الحجر، کہ بچپن میں جو علم حاصل کرنا ہوتا ہے وہ پتھر پر نقش کی طرح ہوتا ہے، جیسے آپ نے ابھی شروع میں ارشاد فرمایا۔ تو علم سکھانے سے یہ مراد ہے کہ فرض علوم اولاد کو سکھائے جائیں جس کا شریعت اسلامیہ ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ ہم دنیا جا کے انہیں تعلیم دلوا رہے ہیں، اولاد 30-35 سالوں میں پہنچ جاتی ہے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، نماز کی شرائط کیا ہیں، وضو میں کتنے اعضاء کا دھونا فرض ہے، یعنی بنیادی باتیں تک اولاد کو نہیں پتہ ہوتی، اور اولاد کو کیا بلکہ اگر ہم والدین کی بات کریں تو یہ ان کو بھی نہیں معلوم ہوتی۔ تو اس حوالے سے دین ہماری مکمل رہنمائی کرتا ہے، چونکہ دین اسلام آپ کو معلوم ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یعنی اگر ہم زوجین کی بات کریں تو دین جو ہے وہاں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اگر ہم تجارت کے حوالے سے بات کریں دین وہاں بھی رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے اگر تربیت اولاد کی بات کی جائے تو دین نے ہماری وہاں بھی رہنمائی کی ہے۔ اسی طرح ہر وہ علم جو دین سے تعلق رکھتا ہے، جب ہمارے والدین کی ہی نگاہ میں، یعنی اگر ہم والدین کے طور پر سوچیں تو جب ہماری نگاہ میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہوگی تو اولاد سے ہم پھر کیا توقع رکھیں گے کہ وہ کتنی دیندار ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو اس کے کچھ ضابطے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اولاد کی نعمت دے دی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ اس کی اپنے طور پہ تربیت کریں، جو آپ کو صحیح لگے آپ وہ کریں، نہیں، یہ نہیں ہے۔ بلکہ آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک انمول نعمت عطا کی ہے تو اس کو دین سے اس کا تعلق جوڑنا، اللہ تعالیٰ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ڈالنا، اس کا دین سے تعلق جوڑنا، یہ تمام چیزیں جو والدین کی ذمہ داری کے تحت آتی ہیں۔ اب یہ تجربے کی بات ہے کہ جو والدین خود دین کو اہمیت دیتے ہوں، دین کو سمجھتے ہوں، تو ان کی جو اولاد ہوتی ہے وہ بچپن ہی سے دین کے قریب ہوتی ہے، اور ان کی اولاد دیندار ہوتی ہے، فرمانبردار ہوتی ہے۔ یعنی کہتے ہیں نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنی اولاد کو آپ یہ سب کچھ سکھائیں، یعنی ان کی صحیح تربیت کریں، تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ آپ اپنی اولاد کو دین کے قریب کر دیں۔ دین ان کو خود بخود سب سکھائے گا، کیونکہ ہمارے دین نے ہماری ہر طرف سے رہنمائی کی ہے۔ اب پہلے کے دور میں کیا ہوتا تھا، جب ہم پہلے کے دور دیکھیں تو پہلے کے دور میں اولاد کی جو تربیت ہوتی تھی اس میں دینی تعلیم کا بہت زیادہ رول تھا، یعنی وہ دینی تعلیم پہ بہت اہمیت دیتے تھے اس بات کو کہ بچوں کی بسم اللہ بھی ہو رہی ہے، بچوں کا ایک دین سے شروع ہی سے تعلق ہوتا تھا۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جو والدین ہوتے تھے وہ خود بھی پرہیزگار ہوتے تھے، فرما بردار ہوتے تھے، دین کے قریب ہوتے تھے۔ مگر اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو والدین ہیں وہ خود دنیاوی تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں اسکول کی بھاری فیسیں دینا یہ خوشی سے وہ قبول کرتے ہیں، ہر آسائش دینا وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں، لیکن جب بات دینی تعلیم کی آتی ہے، دینی تعلیم میں کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں اگر ان کے داخلے کی بات آتی ہے کہ جہاں وہ دین سیکھیں، تو اس موقع پہ پھر فیسوں پر بھی ایشو ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو اتنا فیسیں نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اولاد کو دین سکھانے کی بات آتی ہے تو ہماری تمام تر جو کوششیں ہوتی ہیں ان کے دین سے دور کرنے کی ہوتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ دنیا میں اگر ہمیں اولاد کی صحیح تربیت کریے، اس تربیت کا جو مقاصد ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ جی، جو مقاصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بالکل، اولاد کو جو ہے وہ
جی، کہ اولاد کو ہر آسانی دیں، سہولت دیں، محنت کو جمع کروا دیں، یہ سب نہیں ہے، بلکہ دین ہم سے کچھ تقاضے کرتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کریمہ میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتوں کی تعلیم دو۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی تعلیم دو۔ تو تربیت اولاد یہ پورا ٹائم مانگتا ہے، اور اس کا سب سے مین چیز اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے اولاد کو دین سے قریب کریں۔ تربیت اولاد کا خواب اس وقت آپ کا شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے کہ جب والدین اور گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ خود بھی دیندار ہوں، علم دین جانتے ہوں، علم دین کو سمجھتے ہوں۔ اسی طرح دینی تربیت کے حوالے سے ایک اور حدیث کریمہ ہے کہ اپنی اولاد کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کی عمر میں جب وہ ہو جائیں تو انہیں نماز کے ترک پر مارو اور ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ یعنی یہ دینی تربیت کا تقاضا یہ ہے کہ اب اس پہ آپ نے سختی بھی کرنی ہے۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جو ہے وہ 5 سال 6 سال یعنی چھوٹی عمروں میں، اگر 3-4 سال کی بات بھی کریں تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ اتنی عمروں میں ہم اسکول بھیجتے ہیں، ہمیں ان پہ رحم نہیں آتا، ان پہ ترس نہیں آتا، لیکن جب بات فجر میں اسی اولاد کو اٹھانے کی آتی ہے، نماز کے قریب کرنے کی آتی ہے، تو اب ہم ان پہ ترس بھی آتا ہے۔ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، بڑے ہونے کے بعد سمجھ جائے گا۔ یعنی یہ باتیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں کہ یہ تو شیطان کے ہیلے بہانے ہیں۔ اسی طرح اگر اولاد ابھی نابالغ ہے، یعنی عمر میں کم ہے، چھوٹی ہے، تو اب اس عمر میں بھی سختی کرنی ہے آپ نے۔ ایسا نہیں ہے کہ تربیت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سختی اور نرمی دونوں سے کام لینا ہوتا ہے، یہ دونوں فائدے مند ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ کس عمر میں اولاد پر سختی کرنی ہے اور کس عمر میں اولاد سے نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں جی سمجھنی بالکل، چاہیے۔